نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ربط بين المسلمين بقوة الإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام أما بعد آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے آخرت۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی کا کم۔ کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ارذل المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچ میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے فرائض بھی بے شمار ہیں۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی و مرتبہ کا حامل بنایا، اس لیے اللہ کے سامنے وہ جواب دہ بھی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نزدیکاں را بیش بود حیرانی، انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ قدم قدم پر اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اس سے اس کے ہر عمل اور ہر حرکت و سکون کی پرش ہوگی۔ اس نے کیا بات صحیح کہی، کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا، کدھر جائز نہ تھا، اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا، کون سا غلط، اس نے کس معاملہ میں اپنے دست و بازو کو صحیح استعمال کیا، کس میں غلط، اس کے کون سے اعمال جائز سے کون سے ناجائز۔ آخرت اسی جواب دہی اور باز برس کے مرحلے کا نام ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اسی کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا نہ ملے گی۔ یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ یہ فریب کسی اور نے اس کو نہیں دیا، خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا زبردست دھوکہ کہ زندگی میں اسے کبھی اتنے زبردست دھوکے سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائے گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی، اور وہ عرصہ محشر میں اپنے اعمال کی پرسش کرنے کے لیے دست بستہ کھڑا نظر آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورۃ صافات میں ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ منکرین آخرت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کی حالت میں ہوگے، وہ ایک ہی جھڑکی کی ہوگی، پس وہ دیکھنے لگیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہائے ہمارے خرابی، یہ بدلے کا دن آ گیا۔ جواب ملے گا ہاں یہی ہے وہ فیصلہ کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ بزرگوں اور دوستو، آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا اور سزا کیوں ہوگی؟ آئیے کہ اس سوال پر غور کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں؟ ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو چوسنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف دینے والے بھی، خدا کو ماننے والے بھی، خدا کا انکار کرنے والے بھی۔ کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو؟ ظالموں کو ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوموں کی داد رسی نہ ہو، خدا کے تابعداروں کو اجر ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو سزا نہ دی جائے، مفسدوں کی کوئی گرفت نہ ہو، مصلحین کو کوئی انعام و اکرام نہ ملے؟ ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سورۃ القلم میں ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرمان برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں؟ لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں پر مظالم ڈھاتا ہے، خدا کے احکام و فرمودات کے مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے، ہم وقت و فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے، کبھی اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد و زاہد ہے، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمودات پر چلنے والا ہے، ظلم و زیادتی اور فساد و بگاڑ کی باتوں سے دور رہتا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، بڑا شریف اور سیدھا سادہ ہے، ہر شخص اس کی نیکی اور شرافت کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسے اس کی شرافت، اس کی نیکی، اس کی اطاعت اور فرمان برداری کی کوئی جزا نہیں ملتی، بجائے اس کے کہ وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، کبھی اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سوچئے عقل کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مجرم کی گرفت ہو، نیک کو نیکی کا بدلہ ملے؟ دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کو جزا یا سزا مل بھی جائے تو اعمال کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو
اس کے اعمال خواہ وہ بھلے ہوں یا برے پورا پورا بدلہ دیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ہر ایک کو انصاف ملے۔ ضرور ایسا دن ہونا چاہیے اور اسی دن کا نام یوم آخرت ہے۔ اگر خدا کے یہاں بھی نیک و بد، شریف شریر، مفسد و مصلح ایک ہی خانہ میں رکھ دیے گئے تو یہ سراسر اندھیر نگری ہو گئی۔ حالانکہ خدا کے یہاں پورا پورا انصاف ہوگا، مجرم اور غیر مجرم دونوں برابر کے درجے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے، کسی شریف آدمی کے بھی یہ شان نہیں کہ وہ ظالم و مظلوم، مطیع و نافرمان، مفسد و مصلح کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ محترم حضرات، آخرت کا دن کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کا دن ہوگا۔ ظالم و مظلوم میں حد و فاصل کھینچنے والا دن ہوگا۔ فرمان بردار اور نافرمان کو ممتاز کر دینے کا دن ہوگا۔ وہاں کوئی لگی لپٹری نہ رکھی جائے گی، وہاں کوئی دھاندلی نہ چلے گی، وہاں کوئی اثر و رسوخ کام نہ دے گا، وہاں انصاف ہوگا، صرف انصاف اور مکمل انصاف۔ آخرت کا دن ہمیں ہر کام سے پہلے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا کام اچھا ہے یا برا، جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ ہمارے کام اور ہمارے عمل کا تعلق صرف ہماری اس دنیا سے نہیں ہے، آخرت کی دنیا سے بھی ہے۔ لہذا ہمیں ہر قدم اٹھاتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے اور اسی کے مطابق جزا و سزا کے لیے تیار رہنا ہے۔ جو لوگ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی جواب دہی اور باز پرست پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، ان کا ہر قدم لرزتے ہوئے اٹھتا ہے، ہر فعل پرست داروں کی فکر کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کی خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔